الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں کسی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، اور دوسرے حصے میں آپ کے لائیو سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور آج وینسڈے ہے اس لیے خواب کی تعبیرات بھی بتائی جائیں گی۔ گزشتہ ہفتے جو سورت چل رہی تھی سورہ اعلیٰ، اس کی کچھ آیتیں باقی رہ گئی تھیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ مضمون کے اعتبار سے یہ جوڑ ہے۔ اس وقت کچھ مناسبتیں بتائی تھی کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ سبح اسمہ میں ہیں، اور فذکر انما انت مذکر یہ سورہ غاشیہ میں ہے۔ یہاں پر الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا، کیا پیدا کیا، وہ اس صورت میں ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت۔ اس صورت میں سبح اسم میں النار الکبریٰ کہا، اور سورہ غاشیہ میں عذاب الاکبر کہا، یہ دونوں کے درمیان مناسبت ہے۔ جو آیتیں باقی تھی، اچھا ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ یہ جو دو صورتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں 2 رکعت میں، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فذکر تذکیر کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کرنا، واعظ کرنا، اور چونکہ جمعے سے پہلے بھی اور عید کے دن بھی واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے فذکر کے موضوع کے ساتھ یہ دونوں صورتیں مناسبت رکھتی ہیں۔ قد افلح من تزکا، کامیابی کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرما دیا۔ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ دلوں سے تمام گندگیوں کو، شرک و کفر کو، برائیوں کو، حسد کو، کبر کو نکال دینا اور اس کے اندر اچھائیاں ڈال دینا۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقصد کو قرآن نے ذکر فرمایا، وہاں یہ لفظ تینوں جگہ موجود ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، اور سورہ جمعہ کے اندر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مقاصد بعثت 3 ہیں، تلاوت کتاب، اور کتاب کے ساتھ ساتھ تعلیم کتاب، اور تزکیہ قلب، دل کو صاف کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ سورہ بقرہ میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم،
اور سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح کا لفظ وَيُزَكِّيهِمْ کے بعد ختم ہوتا ہے۔ تو تزکیہ کا مطلب ہے کہ دلوں سے برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو بھرنا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کی صفائی کر لی، ایسی صفائی کر لی کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ کدورت، وہ نفرت، وہ خلش، وہ رنجشیں سب ختم ہو گئی، بھائی بھائی کی طرح ہو گئے اور ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کا جذبہ آ گیا۔ کہاں تو بت پرستی تھی اور آج توحید پرستی آ گئی، کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کہ آپ پر جان نثار کرنے کو تیار۔ یہ تزکیہ۔ تو کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور رب کے نام کا ذکر کیا۔ تزکیہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا طریقہ، رب کے نام کا ذکر کرے۔ یہ جو اللہ والے کہتے ہیں اللہ اللہ کریں، ذکر اللہ کریں، اتنے کلمات روزانہ پڑھیں، یہ تسبیح صبح میں، ایک تسبیح شام میں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کا ذکر جب ہوگا تو دل صاف ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ، ہر چیز کے لیے صاف کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہے، رشٹ لگ جاتا ہے، اس کو بھی صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنائی جاتی ہے۔ دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کا دل صاف ہوگا۔ اور آگے فرمایا فصلی، ذکر بھی کرے اور نماز بھی پڑھ لی اس نے۔ یہ کامیاب شخص ہے، دل کی صفائی ہوئی، اللہ کا ذکر کیا، فصلی اور نماز پڑھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے جمعہ اور عیدین مراد ہیں۔ جمعہ میں تو یہی ترتیب ہے کہ پہلے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکیر، اور اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور عید کے دن بھی نماز اور تذکیر موجود ہے، اس وجہ سے ذکر اسم ربہ فصلی یہ مراد ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ یہ لفظ فصلی جو ہے یہ اختتام ہے، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ جب ہم نماز شروع کرتے اللہ اکبر، تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جب رکوع اور تسبیح، رکوع میں جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سجدے میں جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ نماز کا تذکرہ آ گیا۔ گویا جس شخص کا دل صاف ہو گیا اس نے ذکر رب بھی کیا، نماز بھی ادا کر لی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری بیماری کو ذکر کیا، انسان کی جو مین بیماری ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے، جس کو سورہ قیامہ میں دوسرے الفاظ میں ذکر کیا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم دنیا سے محبت کرتے ہو، آخرت کو چھوڑ رکھے ہو۔ اسی بیماری کو اللہ نے یہاں پر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو، پرائیورٹی دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت یہ زیادہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ لیکن ہماری پوری توجہ دنیا کی محبت، دنیا کے مال کو حاصل کرنے اور دنیا میں انہماک و لذتیں، یہ اسی میں پڑی ہوئی ہے، ہماری پوری زندگی اسی میں گزر رہی ہے، تمام مشغولیات، مصروفیات صرف اسی لیے ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ مامون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب بزرگ تھے، بہلول، خواجہ بہلول یا بہلول دانا ان کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بہلول راستے میں مل گئے، مامون نے ان سے ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا، بہلول تم سے بھی زیادہ کوئی بیوقوف ہے؟ بہلول نے برداشت کر لیا، سن لیا۔ پھر ایک لکڑی عصا جو تھا ان کے پاس، مامون وہ کہا یہ لکڑی تمہارا اپنے پاس رکھ لو، تم سے زیادہ بیوقوف اگر کوئی ملے اس کو دے دینا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں، یہ لکڑی تمہاری ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مامون بیمار پڑ گیا،
سب لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، خبر گیری کرتے ہیں، کیا حال ہے بادشاہ سلامت، کیسے ہیں؟ اچانک ایک مرتبہ بہلول آ گئے عیادت کے لیے، پوچھا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ کہنے لگے بس اب تو آخرت کی تیاری ہے، مطلب اللہ کی طرف سفر ہے، اب زندگی کی امید کم رہ گئی ہے۔ بہلول نے کہا اچھا، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے آپ نے کچھ لوگوں کو پہلے سے بھیج تو دیا ہوگا؟ کہا نہیں بہلول، کیا باتیں ایسی کرتے ہیں آپ۔ کہا کچھ خیمے وغیرہ لگانے کے لیے آدمی، کچھ کھانا پکانے کے لیے آدمی، کچھ رہنے سہنے کے لیے کچھ انتظام کرنے۔ کہا کہ بہلول وہاں کسی کو نہیں بھیجا جاتا۔ تو کہا کچھ سامان بھیج دیا ہوگا آپ کا اپنا کچھ۔ کہا بہلول وہ جگہ ایسی ہے جہاں آدمی اکیلا اپنا جاتا، اور میں نے اس کے لیے کچھ تیاری بھی نہیں کی ہے۔ فکر میں تھے بادشاہ سلامت۔ بہلول نے وہ لکڑی جو ان کو دی ہوئی تھی وہ لکڑی نکالی اور کہا کہ یہ آپ رکھ لیں، اتنے بڑے سفر کے لیے جو ہمیشہ کا سفر ہے، جہاں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے، وہاں کے لیے آپ کی کوئی تیاری نہیں، اور دنیا میں آپ نے اتنی سب تیاری کر لی، مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آتا، یہ کہہ کر لکڑی دے دی۔ بادشاہ کے منہ پر ایک تماچا تھا کہ بادشاہ کو یہ جواب مل گیا کہ تو سب سے زیادہ بیوقوف ہے کہ دنیا کی زندگی کو تو نے سب سے زیادہ ترجیح دی ہے، آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے۔ اور یہ مامون کا نہیں، یہ ہم سب کا یہی حال ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی آخرت کی کوئی تیاری نہیں، اور جہاں تھوڑے دن کے لیے رہنا ہے وہاں ہم نے کتنے انتظامات کیے ہیں، ہر چیز کا انتظام، ہر فیسلٹی ہم نے انتظام کے ساتھ کر دی، لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات اگلی کتابوں میں، صحیفوں میں موجود ہے۔ کون سی بات؟ اگر قریب کی طرف اشارہ کریں تو یہی بات بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات صرف قرآن میں نہیں، اگلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور اگر مجموعی طور پر قرآن کی طرف اشارہ کریں ان ھذا لفی الصحف الاولی، جیسے قرآن کے مضامین ہیں ویسے ہی مضامین اگلی کتابوں میں موجود تھے۔ کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ بھی صحیفے نازل کیے گئے تھے۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، اور کتاب جو مکمل ہو اس کو بڑی کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے، چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ تو 100 سے زیادہ صحیفے نازل ہوئے، اور یہ 4 کتابیں، بڑی کتاب جن کو ہم تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کہتے ہیں، یہ 4 بڑی کتابیں، اور باقی صحیفے نازل ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ یہ صحیفوں کا تذکرہ سورہ نجم میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی کتابوں میں بھی قرآن مجید کے جو مضامین ہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی میں اللہ نے تسبیح کا حکم دیا کہ میرے نام کی تسبیح بیان کی جائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر ذکر فرمائے، اور جو انکار کر رہا ہے اس کے لیے فذکر ان نفعت الذکریٰ، اس کو نصیحت کرو، کچھ نصیحت کام آئے گی، اس کو نفع دے گی، اور اگر یہ نہیں مانتا ہے تو پھر جہنم میں جائے گا جو بڑی جہنم ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کامیاب ہیں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی وہ کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد مرض انسان کی جو اصل بیماری تھی اس کو ذکر کیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ اب آئیے دوسری سورت جو اس کے بعد متصل ہے، سورۃ الغاشیہ ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے غاشیہ کی بات؟ غاشیہ کا مطلب ڈھانپنے والی، وہ قیامت کا دن جو تمام انسانوں کو ڈھانپ لے گا، جو مصیبت ایسی ہوگی جو تمام کو گھیرے گی، کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکے گا، اس لیے اس کو الغاشیہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا آپ کے پاس آیا، اس کے لیے جاء کا بھی لفظ آتا ہے،
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ سورہ عبسہ کے اندر، اور سورہ والنازعات میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ مصیبت کا دن، بڑی مصیبت کا دن، قیامت کا دن، کھڑکھڑانے والا، اس کے لیے جاء کا لفظ آیا ہے۔ لیکن یہاں پر هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس کا انداز کچھ الگ ہے۔ جہاں قیامت کی ہولناکی اور اس کی عظیم الشان مصیبت کا ذکر کیا ہے، وہاں پر جاء کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہاں پر هل اتاک حدیث الغاشیہ، قیامت کا تذکرہ نہیں، قیامت کی بات آپ کو پہنچی، جیسے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ هل اتاک حدیث فرعون، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، یہ سب انداز ہیں جس میں تھوڑا ہلکے انداز میں، وہ جو بھاری انداز ہے قیامت کا، اس کے بجائے ہلکے انداز میں خبر پہنچی آپ کو۔ کیا ہوگا وہ قیامت کا دن؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے ہوں گے اور مشقت والے ہوں گے۔ عملہ اور فعل، فعل کا لفظ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، عمل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فعل عام ہے۔ عمل کہتے ہیں ایسے کام کو جس میں فزیکل تھکان ہو، آدمی مشقت کرے، تھکے، تو یہاں فاعلتن کا لفظ استعمال نہیں کہ عاملتن، کام کر کر کے تھکے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں، دنیا کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، بڑی محنت اور مشقت کر رہے ہیں، گھنٹوں گزار رہے ہیں کچھ کام ہو، اور وہ تھکے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے ذلت چھائے ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، دنیا کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ تصلیٰ نارا حامیہ، داخل ہوں گے وہ جہنم میں، گرم گرم آگ۔ نار کے معنی ہی ہے جہنم، آگ۔ حامیہ کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں گرم، تاکید کے لیے ہے کہ یہ ایسی آگ ہوگی جو کبھی ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے گی۔ تسقیٰ من عین آنیہ، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا۔ کیسا پانی؟ سورہ محمد میں ارشاد ہے فقطع امعاءہم، ان کو ایسے پانی پلایا جائے گا ان کی آنتیں کاٹ کاٹ کر نکل جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار درخت کے۔ 3 قسم کے کھانے جہنمیوں کے ذکر کیے قرآن مجید میں۔ ایک سورہ دخان کے اندر فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ کھانا ہوگا گنہگاروں کا، کانٹے دار، جو بہت دیکھنے میں بھی بدنما کریہ المنظر، ایسا کھانے کے لیے دیا جائے گا زقوم کا درخت۔ اور تیسرا کھانا سورہ حاقہ میں ذکر کیا لا یأکلہ الا الخاطئون الا من غسلین، زخموں کی دھون، جو جہنمیوں کے زخم سے خون پسینہ پیپ یہ نکلے گا وہ ان کو پلایا جائے گا، یہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اس صورت میں فرمایا ضریع، ایسا کانٹے دار درخت ہوگا جو گھاس کی طرح وہ کانٹے ہی کانٹے اس میں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانا انسان کھاتا ہے 2 مقصد سے، یا تو اس لیے کھاتا ہے کہ وہ بدن کا جز بن جائے اور موٹاپا آ جائے، یا اس لیے کم از کم بھوک ختم ہو جائے، جو ہنگر پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ ذریع جو ہے جہنمیوں کا کھانا، یہ دونوں مقاصد پورے نہیں کرے گا، نہ اس سے بھوک ختم ہوگی اور نہ اس سے کچھ موٹاپا آئے گا، اس لیے کہ وہ کھانا کہلانے کے لائق نہیں، اسی لیے لیس لہم طعام کہا، وہ کھانا کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو جہنمیوں میں
اب جنتیوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنتیوں کو کیا ملے گا۔ کچھ چہرے اس دن نرم ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے۔ خوش ہونے کا مطلب ابھی تو رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے، لیکن انتظار میں ہے کہ نام اعمال ملے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے وہ اپنے طور پر دل میں خوش ہوں گے، کامیابی مقدر ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، طلبہ کھڑے ہیں، رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے، وہ طالب علم جس نے کوئی محنت نہیں کی ہے اس کو یقین ہے کہ میں فیل ہوں، اس کے چہرے پر ابھی سے ندامت ہے۔ اور وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ جس نے محنتیں کی ہے، اپنا وقت قربان کیا ہے، پوری کوشش کی ہے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی، وہ اس وقت خوش ہے، اس کو یقین ہے، صرف فکر یہ ہے کہ فرسٹ ہوں سیکنڈ ہوں بس۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، بلند درجات میں ہوں گے، اونچی درجات، اونچی جنت ان کے لیے ہوگی۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ لغو کے معنی بیکار بات، جس کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ بعض مرتبہ انسان جو سمجھدار تعلیم یافتہ شخص ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے عام باتیں جو لوگ کرتے ہیں اور بعض مرتبہ لغو باتیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں کی، کچھ گالی نہیں دی اس نے، لیکن اس نے ایسی بیکار بات کہہ دی کہ انسان سوچتا ہے اس کی کیا ضرورت تھی، یہ جو بولا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لغو بات ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، یہاں پر فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، وہاں پر بہنے والے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، وہاں پر تخت لگے ہوئے ہوں گے، اس پر بیٹھیں گے، واکواب موضوعہ، اور پیالوں کو رکھا ہوا ہوگا ترتیب کے ساتھ۔ معلوم ہوا جہاں پینے کی چیز ہو وہاں پیالہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، ادب بتایا جا رہا ہے قرآن مجید میں۔ گھر کے اندر بھی جہاں آپ نے کوئی ڈرنکس رکھیں، فریج وغیرہ، قریب میں گلاس ہو، کپ ہو، تاکہ پینے والے کے لیے آسانی ہو۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں، تو گھر میں یہ چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور جو استعمال کرے پھر اس کو اسی جگہ پر ترتیب سے رکھ بھی دے، یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھایا وہاں رکھ دیا۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور بچھے ہوئے غالیچے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور اس پر مخمل کے نہالچے ہیں، غالیچے کے اوپر بھی مخمل، گویا اور زیادہ نرم، چلنے کے لیے ایسا لگے جیسے روئی پر چل رہا ہے انسان۔ قرآن مجید میں جنت کی صفات کئی جگہوں پر آئی، اور یہاں یہ غالیچوں کا ذکر آیا۔ ہمارے یہاں کارپیٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی پھر کارپیٹ کا ٹکڑا رگ بچھائی جاتی ہے، فرمایا اسی طریقے سے جنت کے اندر ڈبل ہوگا، وہ نرم نرم، چلنے کے لیے بہت آسان۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اب یہاں سے مضمون بدل رہا ہے۔ شروع میں جیسے ہی هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سورت شروع ہوئی، جہنمیوں کا تذکرہ، اور اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ آیا، فی جنت عالیہ وجوہ یومئذ ناعمہ، یہاں سے اب اس کے بعد آ رہا ہے وہ تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر فرماتے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے پیدا کیا گیا؟ ویسے تو ہر مخلوق، انسان ہو، جانور ہو، حتیٰ کہ مکڑی ہو، حتیٰ کہ چونٹی، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ خاص اونٹ کو اس لیے ذکر کیا گیا، اس وقت عرب کے ماحول میں ان کے لیے یہ بہت عظیم جانور تھا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔